قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومسائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ عظیم سعادت عنایت فرمائی کہ ایک اور شب جمعہ ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ کے لیے ہم جمع ہوئے. یقیناً عنوان مجلس کا، عنوان جشن کا، جو کچھ بھی ہو، ذکر و محمد و آل محمد علیہ السلام ہی کا ہے، اس لیے کہ کائنات کا ہر خیر پروردگار عالم نے آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے بندوں تک پہنچایا. یعنی کہ خدا تعالیٰ نے آل محمد علیہ السلام کو درمیان میں رکھا ہے. زیارت امین اللہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی ایک بہت ہی مجرب اور ایک بہت زبردست زیارت ہے، جس کے لیے شیخ عباس قمی یہ کہتے ہیں کہ احسن الزیارت متنن و سندن. متن کانٹینٹ اور سند چین آف نیریٹرز کے اعتبار سے احسن الزیارہ بہترین زیارت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نظر کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں حدیث کے ساتھ پڑھوں گا میری مشکل حل ہو گئی، میں فلاں خیر کا کام کروں گا. اسی طرح سے علماء کرام کے یہاں پہ زیارت امین اللہ کی نظر مشہور ہے اور معروف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی حاجات کو برآوردہ کرنا ہے تو ہم زیارت امین اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی نظر مانتے ہیں اور منت کرتے ہیں. اس میں ایک جملہ ہے کہ اے پروردگار، تیرا رزق بندوں تک آل محمد علیہ السلام کے در سے ہوتا ہوا پہنچا ہے اور بندوں کے اعمال تجھ تک آل محمد علیہ السلام کے در سے راؤٹ کرتے ہوئے تجھ تک پہنچے. یعنی کہ پروردگار عالم نے آل محمد علیہ السلام کو وہ درمیان کا ٹرانسفارمر بنایا ہے کہ کائنات کی کوئی خیر کی چیز ان کے ذریعے سے ہو کر نہ گزرے، ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم اگر کوئی حدیث بھی پڑھتے ہیں، ماہ رمضان کی فضیلت کی کوئی بات بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی سارا ذکر آل محمد علیہ السلام ہی کا ہے. لہٰذا سب سے پہلے تو یہ کہ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے کو امام معصوم علیہ السلام نے کیسے ویلکم کیا ہے، یہ جا کر دیکھنا چاہیے ہمیں. تاریخ میں رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد و آل محمد سرکار کا یہ انداز تھا کہ اپنا بستر اٹھا لیا کرتے تھے جب ماہ رمضان نمودار ہوتا تھا.
یعنی اپنا جو بھی ہم اپنے زبان میں گدا میٹریس وغیرہ کہتے ہیں وہ فولڈ کر دیا کرتے تھے. جو بچھونا ہوتا تھا رسول کا جس پہ رسول سویا کرتے تھے اسے فولڈ کر کے ایک جگہ پہ رکھ لیتے تھے. کیوں؟ ماہ رمضان آ رہا ہے. اسی طرح سے امام سید الساجدین آقا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مولا یہ کیا کرتے تھے کہ جب چاند دیکھنے کا موقع آتا تھا ماہ رمضان کا تو سرکار کی ایک دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں کہ بعد رؤیت الہلال لشہر رمضان، ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر جو دعا امام سجاد علیہ السلام نے پڑھی اسے صحیفہ سجادیہ میں لکھا گیا، ریکارڈ کیا گیا. وہ دعا جب آپ جا کر اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کے ورڈز پڑھیں، صرف اس لیے اسیس کرنے کے لیے، استغفر اللہ، ہم کون ہوتے ہیں امام کی دعا کو اسیس کرنے والے. لیکن اس میں سے کوئی بات اپنے لیے، ایک تو انسان دعا پڑھتا ہے برکت کے لیے کہ جو امام کے الفاظ ہیں وہ میری زبان پر آئیں، اس کی اپنی ایک برکت ہے، اس کا اپنا ایک ثواب ہے. اس لیے کہ کائنات میں کیلکولیٹڈ بولنے والے ائمہ معصومین علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ بولتا انسان وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ علم کہیں نہ کہیں سے ہو. اور آل محمد علیہ السلام کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس صرف نالج نہیں ہے، ان کے پاس ایبسولوٹ نالج ہے. ان کے پاس صرف علم نہیں ہے بلکہ ان کے پاس حکمت ہے. تو آل محمد علیہ السلام مولا نے امام سجاد علیہ السلام نے السلام علیکہ یا عید الاولیاء یہ کہہ کے ماہ رمضان کو خطاب کیا ہے اور ماہ رمضان سے بات کی ہے. امام علیہ السلام نے اس دعا کے اندر ماہ رمضان سے کنورزیشن کیا ہے کہ اے اللہ کے اولیاء بندوں کی عید. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا مہینہ انتظار کرنا پڑے گا تاکہ عید آئے. مولا سجاد علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں ابھی میں نے چاند دیکھا ہے اور میں اعلان کر رہا ہوں کہ عید ہو گئی، میری عید ہو گئی، یعنی کہ اولیاء کی عید ہو گئی. اولیاء کی عید یہ ہے کہ ماہ رمضان آ جائے. اولیاء کی عید یہ ہے کہ ماہ رمضان آ جائے، یا عید الاولیاء. اسی طرح سے یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جو لفظ ہے ماہ رمضان میں، لفظ رمضان، اس کے میننگز کیا ہیں؟ ماہ رمضان، اول تو چھٹے امام سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان. یہ مت کہا کرو رمضان آ گیا رمضان چلا گیا، رمضان آنے والا ہے رمضان جانے والا ہے، اپنے کو رمضان میں یہ کرنا، اپنے رمضان اتنے پکوڑے بنانے، اپنے رمضان میں اتنے شربت. ایسے نہیں بولو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا. یہ کہو کہ ماہ رمضان، بل قولوا شہر رمضان یا شہر رمضان. کیوں؟ لأن الرمضان اسم من اسماء اللہ، اس لیے کہ ماہ رمضان، یہ جو لفظ رمضان ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، پروردگار عالم کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک ہے پروردگار ہے. لہٰذا جب اسے پکارو تو ادب کے ساتھ پکارو. اچھا اب اس کا معنی کیا ہے رمضان؟ لفظ رمضان کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے حرق، جلانا، ایک ہے رمضان، جلانا. رمضان کے معنی بھی جلانے کے ہیں، جیسے تحریق، وہ والی تحریک نہیں ہے جو ڈنڈے والی کاف، یہ ہے دو نقطے والا جو قاف ہے موٹا کر کے جسے پڑھا جاتا ہے، حرق، جلانے والا. تو جلانے کے لیے عربی زبان میں بہت سارے لفظ ہیں، ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہے رمضا، رمز یعنی کہ رمضان. یہ جلانا جو ہے ایسا جلانا ہے کہ عام جو جلایا جاتا ہے اس میں آخر میں راکھ بچ جاتی ہے، اور یہ جو لفظ رمضان ہے یہ ایسے جلانے کو کہتے ہیں کہ جس جلائے جانے کے بعد کوئی نشانی باقی نہ رہے، کوئی راکھ تک باقی نہ رہے، ایشز تک باقی نہ رہے. کیا وجہ ہے؟ اس مہینے میں پروردگار عالم اپنے بندوں کے گناہوں کو ایسے جلا دیتا ہے کہ ان کے آثار بھی باقی نہیں رہتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے. اور پھر اس مہینے کے بارے میں کیا کہا جائے کہ ایک خطبہ ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ماہ شعبان کے آخری جمعے میں، کل کوشش کریں گے کہ اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، کہ مولا رضا علیہ السلام سرکار نے
نقل فرمایا، یعنی مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ارشاد فرمایا، اور یہ کہہ کے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ اے انسانوں کہہ کے خطاب کیا ہے۔ اس آیت میں جو سورہ بقرہ کی یہ والی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 286 ہے یا 185 ہے، 183 84 85 ہے، کہ جس میں روزوں کا ذکر ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والوں، انسان پہلے انسان ہوتا ہے، پھر انسان مسلمان ہوتا ہے، اور پھر انسان مومن ہوتا ہے، ٹھیک۔ یہاں پر خطاب آیت میں کس سے کیا گیا ہے؟ ایمان والوں سے، اسلام والوں سے نہیں، انسانوں سے نہیں، ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ اور یہاں جو رسول اللہ کا جو خطبہ ہے، جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، چونکہ ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے، لیکن ارشاد چونکہ رسول نے شعبان میں فرمایا اس لیے اس کا نام شعبانیہ ہے، تو اس میں یہ کہا گیا ایھا الناس، اے انسانوں، یہ مہینہ تم سب کی طرف آ رہا ہے، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکتیں لا رہا ہے، مغفرتیں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ تم اس مہینے کی طرف نہیں جا رہے ہو، یہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے اور تم اس کی طرف نہیں پش کیے جا رہے ہو، وہ خود چل کے تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اسی طرح کی ایک بات، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں، خطاب ایمان والوں سے ہے، کیونکہ آخر میں ذکر کس کا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ چونکہ اس آیت کے آخر میں تقوی کا ذکر ہے، اس لیے بات ایمان والوں سے ہو رہی ہے، ورنہ اگر انسانوں سے بات کی جاتی تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ تقوی، کیوں؟ اس لیے کہ تقوی کی منزلوں کو وہ چھوتا ہے کہ جس کے پاس پہلے ایمان تو ہو، جس کے پاس ایمان ہی نہ ہو وہ تقوی پہ کیسے پہنچے گا؟ تو تقوی جو ہے وہ سیڑھی ہے کہ جس سیڑھی تک اور جس سٹیج تک انسان اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا کہ جب تک اس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان عقیدے کو کہا جاتا ہے، ایمان آئیڈیالوجی کو کہا جاتا ہے، ایمان تھیولوجی کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا کمال کی بات ہے کہ دو چیزیں ہیں، دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، روزہ صحیح ہونا، عبادت صحیح ہونا، شرائط کے ساتھ اسے انجام دیں گے وہ عبادت صحیح ہو جائے گی۔ جیسے نماز ہے، وضو کیا، غسل واجب تھا تو غسل کیا اور آپ نے نماز پڑھی، اور نماز کے جتنے واجب ارکان ہیں، غیر واجب، رکنی، غیر رکنی، یہ سب کچھ آپ نے جس طرح پراپر نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، ان سارے پروٹوکولز کو جو واجبات ہیں ان کو ادا کیا، تو کیا ہو گئی؟ نماز صحیح ہو گئی۔ روزہ بتایا گیا ہے فجر سے لے کر مغرب تک، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک یا مغرب تک انسان کو روزے سے رہنا ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کو انسان انجام دیتا ہے تو وہ روزہ دار کہلاتا ہے۔ لیکن صحیح ہونا عبادت کا اور ہے اور قبول ہونا عبادت کا یہ اور بات ہے۔ ایک چیز ہے انسان نے صحیح انسان نے انجام دے دی نماز، اب اس کا نام بے نمازیوں میں نہیں لکھا جائے گا قیامت کے دن، لیکن کیا یہ صحیح نماز جو میں نے پڑھی ہے، جو بالکل ٹھیک پڑھی ہے، کیا یہ اس قابل ہے کہ وہ قبول بھی کر لی جائے؟ تو یہ بات انسان ذہن میں رکھے کہ امام علیہ السلام نے، رسول اللہ نے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ڈھیروں ایسے واقعات ہیں کہ ایک واقعہ تو وہی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون کو جب دیکھا بد کلامی کرتے ہوئے، یا ایک شخص کو بد کلامی کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو ٹرے بھر کے گوشت بھجوا دیا اور کہا یہ کھا لو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام آیا کہ یا رسول اللہ ماہ رمضان ہے، میں تو روزے سے ہوں، یہ تو میں نہیں کھا سکتی، چاہے کتنا ہی اچھے طریقے سے بھونا ہوا گوشت تو میں نہیں کھا سکتی، امام علیہ السلام، رسول اللہ نے، امام معصوم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمہارا بد کلامی کرنا روزے کے عالم میں تمہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ نہیں دے رہا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس ماہ مبارک میں بھی کہ جو ویسے تو روزہ رکھے ہوں گے، نیت کی ہوگی، صحیح روزہ ہوگا،
لیکن چونکہ روزے کی حالت میں کچھ ایسے پروٹوکولز ہیں کہ جن کو اسی لیے کیا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو ایسے ہی واجب کیا گیا جیسے پچھلی امتوں پہ واجب کیا گیا تھا، اور لعلکم تتقون، شاید تم تقوی والوں میں سے ہو جاؤ۔ جب یہاں پہ لعلکم کیوں کہا گیا ہے؟ جب ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، پچھلی امتوں پر روزہ رکھنا واجب تھا، اس امت پر روزہ رکھنا پروردگار عالم نے ماہ رمضان کے روزے واجب کیے ہیں، تو جب بندہ روزہ رکھے گا تو اللہ یہ ڈاؤٹ فل کیوں ہے کہ تم شاید تقوی والوں میں سے ہو جاؤ؟ اس لیے کہ صرف روزہ نہیں ہے جو متقی بنا رہا ہے، روزے کے ساتھ اور بھی کچھ ایسی شرائط اور کنڈیشنز ہیں۔ اسی لیے جب کسی ایک عالم دین نے اپنے شاگرد سے پوچھا تھا، کسی ایک حوزہ علمیہ کی بات ہے، کہ بیٹا تم ایک دن میں کتنے روزے رکھ رہے ہو؟ تو وہ جو شاگرد تھا وہ کنفیوز ہو گیا۔ اس نے کہا کہ استاد محترم، ایک دن میں ایک ہی فجر آتی ہے اور ایک ہی مغرب آتی ہے، اور انہی دونوں کے درمیان ہم نے روزہ رکھنا ہے، ایک دن میں ایک ہی روزہ ہو سکتا ہے، آپ ایک سے زیادہ روزے کا کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ایک دن میں؟ کہا تم اگر روزہ رکھ رہے ہو تو آنکھ کا روزہ رکھ رہے ہو یا نہیں رکھ رہے ہو؟ کان کا روزہ رکھ رہے ہو یا نہیں رکھ رہے ہو؟ زبان کا روزہ رکھ رہے ہو یا نہیں رکھ رہے ہو؟ ہاتھ کا روزہ رکھ رہے ہو یا نہیں رکھ رہے ہو؟ دل کے خیالات کا روزہ رکھ رہے ہو یا نہیں رکھ رہے ہو؟ یعنی کہ ایک روزہ جو انسان بھوک و پیاس کا رکھتا ہے، اس کے ساتھ یہ جتنے اعضائے جوارے ہیں، اعضاء و جوارے بدن کے ہیں، ان کا بھی روزہ ہے کہ جسے انسان اختیار کرتا ہے، تو پھر یہ روزہ قبولیت کی سند پاتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ سے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی بارگاہ میں تھوڑا کرو، قلیل، تو وہ اسے کثیر بنا دیتا ہے، لیکن قلیل اس طرح سے کرو کہ انسان کو فکر نجات ہو، قبولیت کی خواہش کے ساتھ انسان اس بات کی طرف میں نے کہا کہ آپ کی توجہ دلائی جائے۔ یہ بات اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ایک کرم ہے پروردگار عالم کا کہ دیگر انبیاء کی امتوں پر بھی روزہ واجب تھا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزر گئی ہیں ان پر بھی یہ تھا واجب۔ کتبہ کا مطلب ہے کہ کتبہ لکھا گیا، لکھ دیا گیا، مطلب واجب کر دیا گیا۔ تو دیگر امتوں پر تو تھا، لیکن ماہ رمضان کا روزہ پچھلی امتوں پہ، کسی امت پہ ماہ رمضان کا روزہ واجب نہیں تھا۔ تو پھر ماہ رمضان کا روزہ کن پر واجب تھا؟ صرف انبیاء پر۔ پچھلی امتوں میں جو روزہ ماہ رمضان کا اختیار کرتے رہے وہ صرف انبیاء تھے، یعنی وہ کام جو پروردگار عالم نے صرف انبیاء کے لیے رکھا تھا ایکسکلوسیولی، کہ بس یہ کام آپ کر سکتے ہیں، کسی اور کو اس مہینے کا روزہ رکھنا الاؤڈ نہیں ہے، تو وہ کام پروردگار عالم نے اپنے نبی کی امت کے لیے کہا کہ جو کام پچھلی امتوں کے انبیاء کیا کرتے تھے وہ تمہاری امت کے امتی کیا کریں گے۔ یہ شرف ہمیں عطا ہوا ہے۔ یہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس عبادت کو ہلکا نہ سمجھے کہ ہمیں کتنا بڑا شرف ملا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے مولانا ماوا، مولانا چائے، مولانا سگریٹ، مولانا اس کی عادت، مولانا اس چیز کی عادت، اب آپ سو کریے، آپ بڑا دماغ فرے چھ مارو، 6 કલાક થઈ ગયા، કટલા રહી ગયા، તો દિમાગ તો ફરશે ને મારું। તું મારાથી 15 રમઝાનની વાત કરજે، 15 તારીખ سے پہلے میرے سے بات نہیں کرنا۔ اگر غصہ آ جائے تو آئی ایم ناٹ، میں گارنٹی نہیں دیتا ہوں، 15 تاریخ تک عادت ہو جاتی ہے مجھے ان ساری چیزوں کی، یہ نشے وغیرہ کی چیزوں سے، جو میری عادت ہے انسان کی ہر ایک کی ہوتی ہے کسی نہ کسی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہاں کا مجھے اندازہ نہیں ہے اس لیے یہ تو میں وہ کہہ رہا ہوں، نارملی ایک بات کر رہا ہوں، جنرلی انسان یہ بات دیکھیں چھٹے امام علیہ السلام کی، جب انسان کو یہ فیل ہو نا تو یہ حدیث یاد کر لیں۔ کیا حدیث؟ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیا، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے دیکھیں، ایک بندہ ہے وہ مجھے اپنے پاس بلاتا ہے، یار ایک کام کرنا، کل میرے پاس آ جانا۔ کیوں؟ میں ایسے بیٹھیں گے، گپ شپ ہلکا پھلکا کھائیں گے پیئیں گے، بیٹھیں گے، چائے پانی، اوکے، انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اب جیسا شخص ہوگا، جیسی شخصیت ہوگی ویسی خوشی ہوگی، یعنی زیادہ تقوی و پرہیزگار شخص ہوگا، اگر وہ بلائے گا تو انسان کو اور زیادہ خوشی ہوگی کہ یار یہ پرہیزگار آدمی ہے، پاکیزہ آدمی، یہ بلا رہا ہے تو کتنی۔ اور سوچے خدا کسی کو کہے کہ تم کل میرے پاس آ جانا، میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے ہم ساتھ کھائیں گے، انسان پھولے نہ سمائے، انسان یہ کہے سبحان اللہ، مجھے تو خدا نے بلایا ہے۔ یہ جو ہے
یہ جو جملہ ہے نا اس آیت کا، یہ ایسے ہی آیت نہیں ہے سورہ بقرہ کی کہ اے ایمان والوں تم پہ ہم نے روزے فرض کر دیے. خدا نے ذرا روزے کو فرض کرنے کی بات فرملی کہی. جیسے خدا نے فرملی یہ بات کہی نا، فوراً ہاتھ رکھا، دلاسا، تسلی. تم فکر نہیں کرو، صرف تم پر نہیں واجب کیے، تم سے پہلے جو امتیں تھیں نا ان پہ بھی واجب کیے، فکر نہیں کرنا تم. کتنا کریم ہے رب، کتنا پروردگار اپنے بندوں پہ کرم، جود و سخاوت کرنے والا بندہ ہے. پروردگار ہے کہ تم فکر نہ کرنا، تم سے پہلے والی امت پر بھی ہم نے فرض کیے تھے. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ لذت و ما فی النداء زالت تعب العبادت والعنا، کہ جو ندا ہے نا، ندا کسے کہتے ہیں؟ آواز لگانا، کسی کو بلانا، پکارنا، دعوت دینا. یہ جو ندا اللہ نے ہمیں دی ہے نا، آؤ میں نے تم پہ روزے فرض کر دیے، رکھو. اس ندا میں، اس پکار میں جو لذت ہے وہ بھوک پیاس کی شدت، تکلیف تھوڑی دیر کی جو ہے اس کو بھلانے کے لیے بہت کافی ہے. یعنی مجھے نہیں پتا کہ میں آپ تک یہ بات پہنچا پا رہا ہوں، یہ فیلنگ پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا، کہ پروردگار عالم نے کہا ہے روزے رکھو گے نا، دیکھو کوئی ایسی ٹینشن لینے والی بات نہیں، تم سے پہلے والی امتوں پہ بھی رکھے تھے تو تمہارے لیے اچھا ہے، تمہارے لیے ہی یہ میں اگر روزوں کو واجب کیا تو تمہارے اچھے کے لیے کیا ہے. دیکھو تم سے پہلے والی امتوں پر منا رہا ہے خدا اپنے بندوں کو، تسلی دے رہا ہے اور بلا رہا ہے کہ روزہ رکھو. اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ مہینہ کون سا ہے؟ دعیتم فیہ ضیافت اللہ. یہ وہ ہے مہینہ جس میں تمہیں اللہ نے اپنی مہمانی، اپنی میزبانی میں بلایا ہے، تمہیں مہمان بنا کے بلایا ہے. ہم جاتے ہیں کسی کا مہمان بن کے تو کیا ہوتا ہے؟ سٹارٹر، ویلکم ڈرنک سے سٹارٹ کریں اور پھر آخری جو بھی چائے پان جہاں تک بھی جو بات جاتی ہے وہاں تک سب کچھ، تو وہ تو کھلائے پلائے جا رہے ہیں. انسان کہتا ہے بس 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 اب پھٹ جائیں گے، بس مزید نہیں. جب آپ کسی کو مہمان بناتے کھلاتے ہیں، خدا نے مہمان بنایا، بھوکا پیاسا رکھا ہے. آپ یہ جو ہے نا، یہ سوال، یہ جو بات ہے، یہ والی جو بات ہے نا، یہ شریعت کے بہت سارے سوالوں اعتراضوں کا جواب ہے. آپ کہتے ہیں مولانا 2025 چل رہا ہے، آپ صرف نارمل آدمی بن کے لے مین ہو کے سوچیں، ایک چوکور مکان کے گرد طواف کر رہے ہیں جس کے اندر کوئی نہیں ہے اور دنیا لگی ہوئی ہے، ٹکٹیں لے کے جا رہی ہے، مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں رک رہی ہے، 2 چادریں پہن کے گھوم رہی ہے. لوگ بول رہے ہیں یہ دیوانے ہو گئے. یہ ہیں کون لوگ؟ یہ لوگ اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پہ، ہم پہ. آپ کیا کہیں گے کہ بھائی اس نے جیسے بولا ہم نے ویسے کیا. یہ میں کس چیز کا مقدمہ بنا رہا ہوں؟ روزہ کیوں؟ وائی روزہ؟ وائی فاسٹنگ؟ ورک آؤٹ نہیں ہو پا رہا تو میں بھوکا رہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ ماہ رمضان میں تھوڑا سا میری باڈی ٹھیک ہو جائے گی، فگر میرا اچھا ہو جائے گا، میری جو کمر ہے وہ کچھ انچ کم ہو جائے گی، میرا وزن کچھ کم ہو جائے گا. ویٹ لاس کی میں کوشش کر رہا ہوں. میں صبح میں گرم پانی پیوں گا سحری میں اور اس کے بعد پھر روزہ بند کروں گا اور اس کے بعد یہ کہ بہترین جو ہے نا وہ میری صحت کا فائدہ ہو جائے گا، اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں. نہیں. میں کچھ ڈائٹنگ کر لوں گا ماہ رمضان میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں. نہیں. صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ. اگر یہ وجہ نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں ہے، بھوک پیاس ہے. ایک وجہ، للہ. بس. ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز عبادت ہے. جتنی عبادتیں اس کا ایک فارمولہ ہے، عبادت بنتی ہی ایک جملے سے ہے، قربتاً الی اللہ. اگر قربتاً الی اللہ ہے تو وہ عبادت ہے، اگر قربتاً الی اللہ نہیں ہے عبادت نہیں ہے. اسی طرح سے روزہ بھی قربتاً الی اللہ ہے. لہٰذا لذت ما فی النداء ازالت یا زالت تعب العنا. یہ روزہ اب بہت ساری بدل کیا پروردگار عالم نے بہت سارے شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان کی وجہ بہت ساری جگہوں میں بتائی ہیں پروردگار عالم نے. ایسا نہیں ہے کہ علل نہیں بتائی ہیں. پوری ہمارے پاس کتاب ہے علل الشرائع کہ جو شریعت کی چیزیں ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں، کیا ریزنز ہیں، کیا فلسفی ہے. پروردگار عالم نے بتائی ہے فلسفی، زیادہ تر چیزوں کی بتائی ہے. کچھ چیزوں میں کوئی وجہ نہیں بتائی ہے، بولا کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ صرف میری خوشنودی کے لیے کون کر رہا ہے. کچھ عمل اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ جس میں پروردگار، اب یہ روزہ ہے
آپ توضیح المسائل میں جا کے پڑھیے کہ اللہ کے سامنے اپنے اظہار تذلل کے لیے روزہ رکھنا ہے. اظہار تذلل کا معنی اپنے آپ کو چھوٹا دکھانے کے لیے روزہ رکھنا ہے. شاید اب علماء کرام نے اس کے اندر مزید اس کو ایکسپینڈ کیا ہے, اس کو ڈائسیکٹ کیا ہے, اس کی ڈیپتھ میں گئے اور کہا ہے کہ بھائی ماہ رمضان کے اندر جہاں پر کچھ چیزوں کو جو حلال تھیں ہم کچھ گھنٹوں کے لیے حرام کر لیتے ہیں, یعنی پروردگار عالم کے حکم سے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. خدا نے منع کیا نہیں کھائیں گے, حلال ہے تو بھی نہیں کھائیں گے, تو باقی 11 مہینے کیا جو حرام ہیں اس کو نہیں انسان بچ سکتا اس سے؟ جب ماہ رمضان میں حلال سے کچھ گھنٹے پرہیز کرنے سے انسان زندہ رہتا ہے, عید میں نئے کپڑے پہن کے نماز پڑھ لیتا ہے, کچھ نہیں ہوتا اسے. تو اگر باقی 11 مہینے انسان نے حرام چھوڑ دیا تو یہ طے بات ہے کہ وہ زندہ رہے گا, یعنی دس از ڈویبل. اور اس کی بہت ساری اور بھی مثالیں اور اس کی بہت ساری دوسری اور بھی باتیں ہیں. لعلکم تتقون, اور روزہ کیوں, یہ بات ہو گئی آپ کی خدمت میں. اسی طرح سے ایک بات اور کہ ماہ رمضان کے روزوں کی نیت کا زبان سے دہرانا یہ ضروری نہیں. نمبر 1 فقہی مسئلہ, 1-2 بات بتا دیے جائیں جتنا وقت رہ گیا, کہ ماہ رمضان کی روزوں کی نیت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں ہر دن کی نیت کروں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں ہر دن کی سحری کروں, اگرچہ سحری کرنا بہت زیادہ مستحب ہے, بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے, لیکن چونکہ نیند وغیرہ کے ایشوز ہوتے ہیں, لوگوں کو جاب پہ کام پہ جانا ہے اور اس کی وجہ سے اٹھنے اور سونے کے ٹائمنگ کا فرق ہو سکتا ہے, تو پھر اگر کہیں اسکپ ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اگر میں نے سحری نہیں کی ہے تو کل کا روزہ میں نہیں رکھ سکتا, ایسا نہیں ہے. لیکن سحر برکت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند شے ہے. کیا کرے انسان, یہ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے کہ انسان یہ کہے کہ میں کل یعنی میں 11واں روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ, یہ دن کا تعین کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے, بلکہ انسان ماہ رمضان سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں پورے مہینے کے جتنے بھی روزے ہوں گے, 29 ہوں گے تو 29, 30 ہوں گے تو 30, میں سارے کے سارے ماہ رمضان مبارک کے سارے روزے رکھوں گا قربتاً اللہ. میں آج سے نیت کرتا ہوں, اس کے بعد پھر نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہر دن الگ سے. دوسری بات, نیت الفاظ کے دہرانے کا نام نہیں ہے. نیت پھر ایگزیکٹلی کیا چیز ہے؟ نیت ایگزیکٹلی یہ ہے کہ اگر کسی کو روک کے پوچھا جائے کیا کر رہے ہو تو وہ آپ کو بتا سکے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, بس. صرف یا عبادت کر رہے ہیں تو نماز کے اندر یہ نماز کی نیت, میں 2 رکعت نماز پڑھ, میں 4 رکعت, میں 2 رکعت نماز ظہر, میں 4 رکعت نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً, واجب قربتاً, اتنے میں مولانا صاحب رکوع میں پہنچ چکے ہیں. انسان الفاظ کا دہرانا نیت کے اندر نہ شرط ہے نہ متحقق ہے. صرف جتنی بھی عبادت ہیں ان میں ایک عبادت ہے جس میں نیت کا زبان پر لے آنا بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے, مستحب ہے. اور وہ عبادت کون سی ہے؟ کون سی عبادت ہے؟ حج کی عبادت یا عمرے کی عبادت, کہ جب انسان طواف سے پہلے احرام پہنتا ہے نیت زبان سے دہرائے. طواف نیت زبان سے دہرائے, نماز طواف نیت زبان پر لے کر آئے, جاری کرے. اسی طرح سے جو افطار کا وقت ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے کہ دعا کی قبولیت کے کچھ حتمی مقامات ہیں. ایک تو تحت قبہ امام حسین علیہ السلام, ایک غلاف کعبہ کو پکڑ کر کوئی دعا مانگے گا, اگر اس کے لیے اس کا قبول ہونا بہتر نہیں ہے تو رد ہوگی, ورنہ خدا کا وعدہ ہے میں دوں گا. اور افطار, جب افطار کا پہلا لقمہ انسان اپنے دہن میں رکھتا ہے اس وقت کچھ مانگے, ایک دعا پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے, وہ ایک دعا میں اس کی حتماً قبول کروں گا. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے, جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ تو جانتے ہو نا کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. کیا کریم ہے رب ذوالجلال کہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا رہا ہے صرف میرے لیے, تو اس سے پہلے کہ اس کا روزہ کھلے اس کی دعا اس کو, میں اس کی حاجت اس کو دے دوں. تو سحر کے وقت, افطار کے وقت انسان سورہ قدر پڑھے, تو اگر دونوں وقت سورہ قدر پڑھا تو درمیان میں جتنا وقت ہے وہ ایسے رہے گا, پروردگار عالم اسے اس طرح سے اسٹیٹس عطا کرے گا کہ جیسے شہید راہ خدا اپنے خون میں غلطہ ہوتا ہے, لت پت ہوتا ہے, تو پروردگار
اس کا کیا سٹیٹس ہوتا ہوگا؟ اسی طرح سے اس شخص کا سٹیٹس ہے کہ جو سحر کے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرے، افطار کے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرے۔ بات کو یہیں پر روکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو اس ماہ مبارک کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ماہ شعبان کو روزوں کے ذریعے سے ماہ رمضان سے جوڑیں اور سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو سرکار کے نوکروں میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔